محمد بن قاسم جرت اور بہادری کا تابندہ ستارہ۔ محمد بن قاسم 695 عیسوی سے 715 عیسوی بنو امیہ کے ایک مشہور عرب سپہ سالار تھے، جنہوں نے محض 17 سال کی عمر میں صرف 6000 افواج کے ذریعے سندھ اور پنجاب کے علاقوں کو فتح کر کے بر صغیر میں اسلامی حکومت کی بنیاد رکھی۔ تحریر ندیم احمد خان۔ اسلامی تاریخ کا روشن باب۔ محمد بن قاسم بر صغیر پاک و ہند کی اسلامی تاریخ کا وہ روشن باب ہیں جنہیں آج بھی اس خطے میں باب الاسلام یعنی اسلام کا دروازہ کھولنے والے محسن کے طور پر یاد کیا جاتا ہے۔ محض 17 سال کی عمر میں صرف 6000 سپاہیوں کی مدد سے سندھ کو فتح کرنے والے اس نوجوان جرنیل نے نہ صرف اپنی عسکری صلاحیتوں کا لوہا منوایا بلکہ اپنے حسن کردار اور انصاف سے لوگوں کے دل بھی جیت لیے، جس کا نام اسلامی تاریخ میں کم عمر جرنیلوں میں ہمیشہ چمکتا رہے گا۔ نوجوانوں کے لیے رول ماڈل۔ محمد بن قاسم کی عسکری مہارت اور انتظامی اصلاحات نے بر صغیر کی تاریخ پر گہرے اثرات مرتب کیے۔ محمد بن قاسم کو اموی گورنر حجاج بن یوسف نے سندھ کے راجہ داہر کی سرکوبی اور مسلمان قیدیوں جنہیں بحری قزاقوں نے لوٹ لیا تھا کی بازیابی کے لیے بھیجا تھا۔ ان کی مہم کا راستہ اور فتوحات کچھ کا بیان اور ان کی اسلام کے لیے خدمات ناقابل بیان ہیں۔ یہ 17 سالہ نوجوان مسلمان نوجوانوں کے لیے ایک روشن مثال اور رول ماڈل ہے۔ فتوحات۔ فتح دیبل 711 عیسوی۔ محمد بن قاسم مکران کے راستے سندھ میں داخل ہوئے اور سب سے پہلے دیبل یعنی موجودہ کراچی کے قریب بھمبور کا محاصرہ کیا۔ یہاں مشہور منجنیق العروس کا استعمال کیا گیا اور راجہ داہر کی فوج کو شکست دے کر مسلمانوں نے پہلی بڑی فتح حاصل کی۔ نیرون کوٹ، حیدرآباد۔ دیبل کے بعد اسلامی لشکر نیرون کوٹ پہنچا، جہاں کے حاکم نے بغیر لڑائی کے ہتھیار ڈال دیے اور مسلمانوں کی اطاعت قبول کر لی۔ مارکہ راوڑ اور راجہ داہر کا خاتمہ۔ یہ سب سے فیصلہ کن جنگ تھی۔ دریائے سندھ عبور کرنے کے بعد راوڑ کے مقام پر راجہ داہر اور محمد بن قاسم کا آمنا سامنا ہوا۔ گھمسان کی جنگ کے بعد راجہ داہر مارا گیا اور سندھ پر مسلمانوں کا قبضہ مکمل ہو گیا۔ ملتان کی فتح۔ سندھ کے مختلف شہروں برہمن آباد، اروڑ کو فتح کرتے ہوئے یہ لشکر ملتان پہنچا اور شدید محاصرے کے بعد اسے بھی فتح کر لیا۔ اسے بیت الذہب یعنی سونے کا گھر کہا گیا۔ فروغ اسلام کے لیے خدمات۔ محمد بن قاسم کی آمد محض ایک سیاسی یا فوجی فتح نہیں تھی، بلکہ یہ اس خطے میں اسلام کی روشنی پھیلانے کا پیش خیمہ ثابت ہوئی۔ حسن اخلاق سے تبلیغ۔ محمد بن قاسم نے بزور شمشیر اسلام نہیں پھیلایا، بلکہ اپنے اعلیٰ اخلاق، رواداری اور انصاف سے مقامی آبادی کو متاثر کیا۔ ان کے حسن سلوک کو دیکھ کر ہزاروں ہندو اور بدھ مت کے پیروکار دائرہ اسلام میں داخل ہوئے۔ مذہبی آزادی۔ انہوں نے فتح کے بعد ہندو پنڈتوں اور بدھ بھکشوؤں کو مکمل مذہبی آزادی دی، مندروں کی حفاظت کا ذمہ لیا اور اعلان کیا کہ تمہارے معبد بھی ویسے ہی محترم ہیں جیسے عیسائیوں اور یہودیوں کے گرجا گھر۔ اس رواداری نے اسلام کے لیے نرم گوشہ پیدا کیا۔ مساوات کا نظام۔ بر صغیر میں ذات پات کا نظام بہت سخت تھا، جہاں نچلی ذات کے لوگوں کو جینے کا حق نہ تھا۔ محمد بن قاسم نے اسلامی مساوات کا درس دیا اور امیر و غریب، اونچی اور نیچی ذات کے فرق کو مٹا کر ایک صف میں کھڑا کر دیا۔ یہ مظلوم طبقے کے لیے اسلام کی طرف راغب ہونے کی بڑی وجہ بنا۔ مساجد اور مدارس کا قیام۔ جہاں جہاں مسلمانوں کے قدم جمے وہاں مساجد تعمیر کی گئیں۔ دیبل میں بر صغیر کی پہلی جامع مسجد تعمیر کی گئی جو اسلامی تعلیمات کا مرکز بنی۔ نفسیاتی اور سفارتی جنگ۔ انہوں نے مفتوحہ علاقوں میں مقامی لوگوں کو تحفظ کی یقین دہانی کرائی، جس کے نتیجے میں کئی مقامی سرداروں اور کساروں نے ان کا ساتھ دیا۔ مثالی کردار اور شخصیت۔ تاریخ اس بات پر متفق ہیں کہ محمد بن قاسم ایک بہترین سپہ سالار ہونے کے ساتھ ساتھ ایک مثالی منتظم اور اعلیٰ کردار کے ایک نوجوان تھے۔ کمسن اور باصلاحیت جرنیل۔ صرف 17 سال کی عمر میں اتنی بڑی مہم کی قیادت کرنا، ناموافق حالات و موسم کے باوجود اور صرف 6000 سپاہیوں کے ساتھ اپنے سے 5 گنا بڑے دشمن سے فتح حاصل کرنا، ان کی جنگی حکمت عملی اور قائدانہ صلاحیتوں کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ راجہ داہر کی فوج تعداد کے لحاظ سے محمد بن قاسم کی فوج سے بہت زیادہ تھی۔ عدل و انصاف۔
انہوں نے سندھ میں ایسا نظام عدل قائم کیا جہاں حاکم اور محکوم سب برابر تھے۔ انہوں نے مقامی لوگوں کو انتظامی امور میں شامل کیا اور پرانے اہلکاروں کو ان کے عہدوں پر برقرار رکھا۔ اطاعت امیر، ان کے کردار کا سب سے مضبوط پہلو ان کی اطاعت تھی۔ جب وہ فتوحات کے عروج پر تھے تو خلیفہ سلیمان بن عبد الملک کی طرف سے واپسی کا پروانہ ملا۔ وہ جانتے تھے کہ واپسی پر موت ان کی منتظر ہے، لیکن انہوں نے بغاوت کرنے کے بجائے حکم کی تعمیل کی اور اقتدار پر اصولوں کو ترجیح دی۔ عوام میں مقبولیت، وہ سندھ کے لوگوں میں اس قدر مقبول ہو گئے تھے کہ جب انہیں واپس بلایا گیا تو سندھ کے لوگوں نے ان کے فراق میں آنسو بہائے اور کچھ مقامات پر ان کے مجسمے بنا کر ان کی یاد منائی گئی۔ محمد بن قاسم کے اس دور حکومت 712 سے 715 عیسوی میں سندھ میں عربی زبان، اسلامی ثقافت اور تجارت کے نئے راستے کھلے۔ سندھ پر اسلام کے اثرات۔ محمد بن قاسم کی آمد سے برصغیر میں ایک نئے تمدنی دور کا آغاز ہوا جس کے اثرات آج بھی نمایاں ہیں۔ علمی و سائنسی تبادلہ۔ سندھ سے فلسفہ، علم فلکیات یعنی ایسٹرونومی اور ریاضی کے علوم عرب منتقل ہوئے۔ عربوں نے برصغیر کے ہندسوں یعنی نیومرلز کو سیکھ کر یورپ تک پہنچایا۔ عربی اور سندھی کا ملاپ۔ عربی زبان کے اثر سے سندھی زبان کا رسم الخط عربی میں تبدیل ہوا اور کئی عربی الفاظ مقامی زبانوں کا حصہ بنے۔ تعمیرات اور فنون۔ سندھ میں پہلی بار باقاعدہ مساجد اور اسلامی طرز تعمیر کے شہر جیسے منصورہ اور محفوظہ آباد کیے گئے۔ سماجی مساوات۔ اسلام کے مساوات کے نظریے نے مقامی معاشرے کے نچلے طبقات کو متاثر کیا جس سے تبدیلی مذہب کا رجحان پیدا ہوا۔ تجارتی روابط۔ سندھ اور عرب ممالک کے درمیان سمندری راستوں سے تجارت کو فروغ ملا جس سے معاشی خوشحالی آئی۔ محمد بن قاسم کے دور نے نہ صرف اسلام کے لیے راستہ ہموار کیا بلکہ برصغیر کو عرب دنیا کے ذریعے عالمی علمی و تجارتی دھارے سے بھی جوڑ دیا۔ خلاصہ کلام۔ محمد بن قاسم کا روشن اور تابندہ کردار برصغیر کی تاریخ میں ایک سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے۔ ایک 17 سالہ نوجوان نے نہ صرف سندھ میں اسلامی حکومت کی بنیاد رکھی بلکہ اپنی رواداری، انصاف اور فلاحی اقدامات سے ایسا ماحول پیدا کیا جس نے برصغیر پاک و ہند میں اسلام کی اشاعت کو بہت آسان بنا دیا۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان کو محمد بن قاسم کے قافلے کی پہلی منزل کہا جاتا ہے۔ آج کے نوجوانوں کے لیے ایک مشعل راہ ہیں۔ آج کل کچھ متعصب دانشور ان کی عظمت کو گھٹانے کی کوشش کرتے ہیں۔ محمد بن قاسم کا احسان برصغیر اور خاص طور پر پاکستان کے مسلمانوں پہ تا قیامت رہے گا۔ روشن و تابندہ ستارہ محمد بن قاسم۔ عاجزی۔ اپنی کامیابیوں کے باوجود وہ ہمیشہ خود کو خلیفہ کا ایک خادم سمجھتے تھے اور اپنی فتوحات کو اللہ کی مدد اور اپنی فوج کی ہمت قرار دیتے تھے۔ نظم و ضبط۔ وہ اپنی فوج کو سخت تاکید کرتے تھے کہ جنگ کے دوران عورتوں، بچوں اور بزرگوں کو نقصان نہ پہنچایا جائے اور کسی کی عبادت گاہ کی بے حرمتی نہ ہو۔ تھینکس فار واچنگ اسلام فار آل یوٹیوب چینل۔ تحریر ندیم احمد خان۔